بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ پیام لے کے جو آئے صبا مدینے سے، مریض عشق کی لائی دوا مدینے سے۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلی الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضرات گرامی، آج جو عنوان آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں وہ ہے علم غیب، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب گرامی علیہ السلام کو غیب کا علم عطا فرمایا ہے، اور یہ ایک ایسا ٹاپک ہے کہ جس پر بے شمار دلائل موجود ہیں، اور اس ضمن میں ہمارا نظریہ یہ ہے کہ خالق کائنات نے اپنے محبوب علیہ السلام کو اور دیگر انبیاء کرام کو اور ان کے وسیلے سے اولیاء کرام کو بھی غیب کا علم عطا فرمایا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں بھی اس کے ان گنت دلائل موجود ہیں، اور احادیث طیبہ میں سیرت مصطفیٰ میں بھی اس کے دلائل موجود ہیں۔ سورہ آل عمران میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، جس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں ہے کہ اے ایمان والو اب تمہیں اس حال میں چھوڑ دے کہ پاک اور ناپاک ملے رہیں، اکٹھے رہیں، یعنی اب اللہ تعالیٰ تمہیں اس حال میں نہیں چھوڑے گا۔ اور یہ بھی اللہ کی شان نہیں ہے کہ وہ ہر کسی کو غیب عطا فرما دے، بلکہ وہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہے غیب کا علم عطا فرما دیتا ہے۔ شان نزول اس آیت کریمہ کا یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے اپنے غلاموں کے سامنے بیان فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ علم عطا فرمایا ہے کہ کون مجھ پر ایمان لائے گا اور کون ایمان نہیں لائے گا۔ قیامت تک جتنے لوگ بھی آنے والے ہیں، مجھے سب کے بارے میں یہ علم ہے اللہ کی عطا سے کہ کون مجھ پر ایمان لائے گا اور کون ایمان بولیے نا نہیں لائے گا۔ اور ابھی تک رب کی جانب سے بھی یہ حکم نہیں آیا تھا، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو ہے ہی رحمت للعالمین، تو آپ نے بھی ابھی تک منافقین کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں فرمایا تھا، تو وہ آ جاتے مسجد نبوی میں، اہل ایمان بھی بیٹھے ہوتے، وہ بھی ساتھ بیٹھ جاتے، اور اندر سے وہ مومن نہیں تھے، اوپر سے ایمان کا لبادہ وہ رکھا تھا۔ تو جب یہ بات آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تو آپس میں ایک دوسرے سے آنکھیں ملا کر اشاروں میں اور کنایوں میں اور باہر جا کر وہ کہنے لگے کہ دیکھیں جی کیا بات کرتے ہیں کہ میں قیامت تک آنے والوں کو جانتا ہوں کون مجھ پر ایمان
ایمان لائے گا کون نہیں لائے گا۔ حالانکہ ہم ان پر ایمان نہیں لائے اور اندر گھسے بیٹھے ہوتے ہیں، ہمیں تو یہ جانتے نہیں ہیں، ہمارے تو پتہ نہیں ہے، اور کہتے ہیں کہ قیامت تک کے لوگوں کو میں جانتا ہوں کون ایمان لائے گا کون نہیں لائے گا۔ جب انہوں نے یہ بات کہی تو میرے رب کو ان کا یہ طریقہ پسند مجھے بولیے نا، رب کو یہ بات پسند نہ آئی۔ رب نے فرمایا محبوب جب تک ان کی زبانیں بند تھیں تب تک یہ ملے جلے رہے، لیکن اب بات آ گئی تیرے علم پر، انہوں نے اعتراض کر دیا کہ یہ جانتے کوئی نہیں ہے ویسے ہی کہتے ہیں، تو محبوب اب میں تمہیں بتا رہا ہوں اور تم ایک ایک کو کان سے پکڑ کے مسجد سے نکالتے جاؤ۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے باقاعدہ نام لے لے کر ایک ایک کا نام لے لے کر بتایا کہ اخرج یا فلانو فإنک منافق، اخرج یا فلانو انک منافق، اے فلان تو بھی نکل جا، اے فلان تو بھی نکل جا، تو بھی نکل جا۔ اور میرے آقا نام لیتے جاتے اور صحابہ دھکے مار مار کے ان کو مسجد سے نکالتے جاتے۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا غیب کا علم ہے۔ اور اس موقع پر رب نے فرمایا کہ محبوب اب پاک اور ناپاک اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ قرآن مجید کے الفاظ ہیں طیب اور خبیث، یہ وغیرہ قرآن کے الفاظ ہیں، طیب اور خبیث اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ طیب کا معنی اور خبیث کا معنی ناپاک، اور طیب سے مراد کون؟ آقا کا غیب ماننے والے، اور خبیث سے مراد آقا کے غیب کا انکار کرنے والے۔ یہ کس نے کہا؟ مجھے بولیے نا، کس نے کہا؟ علم غیب ماننے والوں کو رب نے کیا کہا؟ پاک۔ طیب اور نہ ماننے والوں کو رب نے کیا کہا؟ ناپاک۔ عربی کا لفظ کیا ہے؟ مجھے بولیے کیا لفظ ہے؟ اب اگر ہم کسی کو کہیں جو آقا کا غیب نہیں مانتا کہ یہ خبیث ہے، تو کہتے ہیں تم گالیاں دیتے ہو۔ آج کل ہے نا یہ بڑا بہت شور ہے کہ جی خادم حسین رضوی صاحب گالیاں دیتے ہیں، بعض لوگ بڑے پریشان ہیں گالیاں دیتے ہیں۔ میں نے کہا جو جیسا ہے وہ اس کو ویسا ہی کہنا ہے نا، چور کو چور ہی کہیں گے نا، اسے حاجی صاحب تو نہیں کہہ سکتے نا۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ چور کو کیا کہیں؟ حاجی صاحب کہیں؟ چور ہی کہیں گے نا۔ رشوت خور کو کیا کہیں گے؟ جو جیسا اس کو ویسا کہیں گے۔ اچھا یہ بھی ضمناً بات آ گئی، بلکہ میں اب سچ کہوں تو آ نہیں گئی، لائی گئی ہے۔ وہ بات یہ ہے کہ خادم حسین رضوی صاحب کی گالیاں دیتے ہیں، سمپل سا سوال یہ کیا کریں کہ جی کس کو دیتے ہیں اور کیوں دیتے ہیں؟ بس دو باتیں پوچھ لیا کریں کہ جی آپ کو کیوں تکلیف ہے، آپ یہ بتائیں کہ کس کو دیتے ہیں کیوں دیتے ہیں، بس دو باتیں بتا دیں۔ اب ظاہر ہے کہ اسی کو دیتے ہیں جو ختم نبوت کا انکار کرتے ہیں، جنہوں نے ختم نبوت پہ رکھنا ڈالا، اس میں خلل اندازی کی، اس میں انہوں نے کچھ بڑھا دیا کچھ کم کر دیا، اس میں امینڈمنٹ کر دی، اس میں ترمیم کر دی، تو کیا ایسے لوگ عزت کے قابل ہیں؟ بولیے تو صحیح، عزت کے قابل ہیں؟ اور میں اس سے آگے چلوں، قرآن مجید میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ ایسے ایمان لاؤ جیسے لوگ ایمان لائے۔ لوگ سے مراد کون ہے؟ صحابہ کرام۔ جب منافقین سے، کفار سے، مشرکین سے کہا جاتا ہے کہ ایسے ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے، وہ کہتے ہیں کہ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، وہ کہتے ہیں کہ ہم ایسے ایمان لائے جیسے یہ بیوقوف ایمان لائے ہیں۔ تو صحابہ کرام کو انہوں نے کیا کہہ دیا؟ بیوقوف کہہ دیا۔ تو اب لوگ ہمیں کہتے ہیں جی تم تہذیب کے دامن چھوڑ دیتے ہو، تم حد سے آگے نکل جاتے ہو۔ دیکھیں تہذیب یہ کہتی ہے اگر کوئی آدمی ایسا لفظ ہے تو آپ ایسے نہ کہیں، آپ ذرا ہاتھ ہولا رکھیں۔ تو میں کہتا ہوں پھر رب کے بارے میں کیا کہو گے؟ رب نے فوراً آگے سے پلٹ کر کہا اِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ، فرمایا میرے محبوب کے غلام بے وقوف نہیں، جو یہ کہتے ہیں وہی خود بے وقوف ہیں۔ تو کیا مطلب ہوا کہ جو جیسا ہے اس کو ویسا کہنا پڑتا ہے، اس کا حق ہے۔ بہرحال یہ بات تو الگ رہ گئی۔ اب آئیے واپس، تو خالق کائنات اپنے محبوب کے غلاموں میں سے منافقین کو نکال دیا، کہاں سے؟
مجھے بولیے. آپ تھوڑا بولا کریں نا, آپ تھوڑا بولیں گے تو پھر مجھے بولنے میں مزہ آئے گا. آپ چپ ہو جاتے ہیں, مجھے ایسے لگتا ہے جیسے آپ پشتو سمجھتے ہیں اور میں اردو بول رہا ہوں. مجھے تو کچھ ایسی بات سمجھ آتی ہے, تو جن کو اردو سمجھ آتی ہے آپ اوپر کریں نا ذرا, تو پھر تو آپ کو بولنا چاہیے, پھر تو پرابلم نہیں پہنچی. میں سمجھے شاید کوئی لینگویج پرابلم آ رہی ہے. جی اچھا چلے, اللہ برکت دے گا. آقا کا ذکر جب ہوتا ہے نا تو پھر سستی انشاءاللہ دور ہو جائے گی. بس آپ میرے ساتھ ذرا شامل ہوں. تو میں نے کیا کہا, رب نے اپنے حکم سے, اپنے محبوب کے عمل سے منافقین کو نکال دیا. کہاں سے؟ ان کا گناہ کیا تھا؟ آقا کے غیب کو نہ ماننا. ایک ان میں وجہ تھی, انہوں نے آقا کے غیب کو نہیں مانا. رب یہ حکم دے کر انہوں نے مسجد سے نکلوا دیا. اگر ہم بسترے والوں کو نکالتے ہیں تو لوگ ناراض کیوں ہوتے ہیں؟ بات سمجھ آئیے کوئی نہیں. اب ہم لوٹا بسترا والوں کو نکالتے ہیں تو لوگ پتہ نہیں ناراض کیوں ہو جاتے ہیں. جی تم بڑی زیادتی کرتے ہو, مسجد اللہ کا گھر ہے, تم کیوں نکالتے ہو؟ میں نے کہا جی رب نے نکلوایا ہے, ہم تو کچھ نہیں کرتے. رب نے نکلوایا ہے, اور نکلوایا کیوں دے؟ یہ میرے محبوب کی عظمتوں کو نہیں مانتے, غیب کو نہیں مانتے. اور یہ جو لوٹے والے ہیں یہ تو سارے آقا کی عظمتوں کا انکار کرتے ہیں. نہ غیب کو مانتے ہیں, نہ حاضر ناظر کو مانتے ہیں, نہ اختیارات کو مانتے ہیں. تو کیا یہ مسجد میں رہنے کے قابل ہیں؟ یہ تو رب کی سنت ہے کہ نکالو ان کو. رب کو حکم ہے, آقا سسٹم کی سنت ہے, صحابہ کرام کا عمل ہے. بہرحال ایک دلیل یہ آپ کے سامنے آ گئی. اب اس کے بعد مزید آگے چلیں. قرآن مجید میں سے میں اشارتاً چل رہا ہوں علم غیب کے حوالے سے. حضرت آدم علیہ السلام کو جب خالق کائنات نے تخلیق فرمایا تو رب نے فرمایا کہ میں نے فرشتوں کے سامنے فرمایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ, میں زمین میں اپنا نائب بنا رہا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ اَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ, اے رب کیا تو ایسے کو زمین پہ بھیجے گا, ایسے کو بنائے گا کہ جو زمین میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا, ایسے کو بنائے گا؟ حالانکہ ابھی انسان بنا لیکن فرشتوں نے پہلے بتا دیا کیا کیا کرے گا, فساد کرے گا اور خون بہائے گا. تو یہ غیب تھا یا نہیں؟ جو بنا ہی نہیں ابھی, جو پیدا نہیں ہوا, اس کے بارے میں فرشتے کہہ رہے ہیں کہ وہ فساد بھی کرے گا اور وہ خون بھی بہائے گا. اور یہ دونوں کام ہو رہے ہیں یا کوئی نہیں؟ یہ کون غیب کی بات بتا رہا ہے؟ فرشتے. اور فرشتے کون ہیں؟ میرے آقا کے غلام ہیں. سمجھ کوئی نہیں آئی؟ فرشتے کون ہیں؟ آقا کے غلام ہیں. اگر غلام جانتے ہیں تو پھر آقا کتنے جانتے ہوں گے؟ آقا غیب کتنا جانتے ہوں گے؟ آگے چلیے. حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی آ گئے اپنے ابو جی کے پاس. ابو جی کل ہم نے جنگل میں جانا ہے سیر و سیاحت کے لیے, کچھ کھیلنے کودنے کے لیے, کچھ جنگلی میوجات کھانے کے لیے. تو یوسف ہمارا چھوٹا بھائی ہے, ارسلہ معنا غدًا یرتع ویلعب, کہنے لگے اسے ہمارے ساتھ بھیج دیں, یہ کچھ کھا پی لے گا اور کچھ کھیل لے گا. چونکہ چھوٹا ہے, ابھی بچپن کی عمر آئے گی, تمہارے ساتھ ہمارا بھائی جائے گا, کچھ تھوڑا دوڑے بھاگے گا, کچھ کھیلے گا اور کچھ جنگلی میوجات کھا لے گا. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا مجھے ڈر یہ ہے کہ اسے کہیں بھیڑیا نہ کھا جائے. یہ قرآن کے الفاظ ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے ڈر یہ ہے کہ اسے کہیں بھیڑیا نہ کھا جائے. آپ نے بھیڑیے ہی کا نام کیوں لیا؟ اس لیے کہ آپ کو پتا تھا کہ واپس آ کے بیٹوں نے بھیڑیے ہی کا نام لینا ہے. تو جو انہوں نے بعد میں کہنا تھا, اللہ کے نبی نے وہ بات پہلے بتا دی کہ مجھے اللہ نے غیب کر دیا ہے اور میں جانتا ہوں تم واپس آ کر کیا کہو گے. یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا غیب ہے جو وہ جانتے ہیں. تو اگر یعقوب علیہ السلام جانتے ہیں تو وہ کون ہیں؟ وہ ہمارے آقا کے امتی ہیں, ہمارے آقا کے مقتدی ہیں. تو جب امتی اور مقتدی جانتا ہے تو پھر نبی کا عالم کیا ہوگا؟ نبی کتنا غیب
اور حضرت موسیٰ علیہ السلام دونوں سفر پہ جا رہے ہیں، ایک مقام پہ پہنچے، ایک بچہ کھیل رہا تھا، حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو پکڑا، گردن مروڑ کر الگ کر دی، بچہ قتل ہو گیا، اس کی جان چلی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض کر دیا، فرمایا کہ یہ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے فرمایا کہ آپ کو بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ 3 دفعہ ایسا ہوا، پہلی دفعہ بھی یہی کہا، پھر یہی کہا، پھر یہی کہا۔ شروع میں یہ ایگریمنٹ ہو گیا تھا کہ میں جو کروں گا آپ بولیں گے نہیں، لیکن اللہ کا نبی ہو اور اللہ کے نبی کے سامنے کوئی معاملہ ایسا ہو تو نبی نہ بولے، یہ ہو نہیں سکتا۔ نبی وہ بھی ہیں، نبی یہ بھی ہیں، ان کے اپنے اللہ نے جو شانیں دی ہیں وہ ان کی اپنی شانیں ہیں، ان کی اپنی شانیں ہیں۔ وقتی طور پہ کچھ معاملات کسی سے اوجھل ہو جائیں، یہ اللہ کی قدرت، جس میں حکمت، جس میں کوئی 100 مصلحتیں ہوتی ہیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نظر سے اس وقت وہ حکمتیں رب نے اوجھل فرما دی۔ تو آپ فرمایا کہ یہ آپ نے کیا کیا؟ بچہ قتل کر دیا آپ نے۔ تو آپ نے جو جواب دیا، آپ نے فرمایا کہ میں نے یہ جان لیا تھا اللہ کے علم سے کہ آگے چل کر یہ بچہ کافر ہو جائے گا اور یہ اپنے والدین کے لیے بھی کافر ہونے کا سبب بنے گا، اور اسی کو کہتے ہیں غیب کا علم۔ اس لیے میں نے اس کو ختم کر دیا۔ اور ساتھ اگلی بات آپ نے یہ فرمائی قرآن مجید کے الفاظ میں باقاعدہ کہ ہم نے ارادہ کر لیا کہ ہم اس سے بہتر اس کے والدین کو دے دیں گے، یعنی انہیں اللہ تعالیٰ اور دے دے گا، اولاد انہیں مل جائے گی، لیکن یہ اس لیے قتل کیا کہ یہ جو ہے یہ ان کے لیے کفر کا سبب بن جاتا، لہٰذا اسے میں نے قتل کر دیا۔ تو لہٰذا یہ کیا ہوا؟ یہ بھی غیب ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام جو جانتے تھے، تو خضر علیہ السلام اگر جانتے ہیں تو وہ کون ہیں؟ ہمارے آقا کے مقتدی اور امتی۔ تو اگر مقتدی اور امتی جانتا ہے تو آقا کے غیب کا پھر کیا ہوگا؟ اچھا، اور آگے چلیے، قرآن مجید میں ایک مقام پر خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، فرمایا اور وہ غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے۔ آپ بولیں گے تو پھر میں آگے چلوں گا۔ اور وہ غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے، کیا مطلب کہ وہ بہت زیادہ غیب بتاتا ہے، یہی مطلب بنانا۔ اچھا، اب یہاں پر آ کر آپ نے نام روسی کر لیا، نہیں ہوا ضمیر ہے، وہ غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے۔ وہ کون ہے؟ ہم کہتے ہیں آقا علیہ السلام ہیں، اور دوسرا ٹکر کہتا ہے کہ نہیں اللہ ہے۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ وہ نہیں بولنے کون ہو؟ اگر نہ بول سکتا ہے پھر لطیفہ سنا سمجھنا بھی، لطیفہ سننا چاہو یا قرآن حدیث سننا چاہو؟ تو پھر بولیں گے کہ پھر میں لطیفہ سناؤں گا آپ کو۔ اچھا، تو کیا ہوا؟ رب نے فرمایا وما ہوا علی الغیب بضنین، وہ غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے۔ وہ کون ہے؟ دوسرے ٹبر نے کہا اللہ ہے، ہم نے کہا رسول اللہ ہے، دونوں میں آپس میں اختلاف ہو گیا۔ ہم نے کہا چلو ہم اپنی بات سے ہٹ جاتے ہیں، تمہاری بات مان لیتے ہیں، تمہاری بات مان لیتے ہیں۔ تم کہتے ہو کہ حضور نہیں ہے اللہ ہے، تو چلو مان لیا اللہ ہے۔ اللہ غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے، اس مطلب یہ کہ اللہ غیب بہت بتاتا ہے، تو کسے بتائے گا؟ اگر اپنے محبوب کو نہیں بتائے گا تو اور کس کو بتائے گا؟ تو جب وہ محبوب کو بتائے گا تو محبوب کو غیب تو پھر بھی حاصل ہو گیا۔ ہم تمہاری بات پہ آ جاتے ہیں، چلو تمہاری مان لیتے ہیں، لیکن مقصد ہمارا ہی حل ہوگا، تمہارے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ وہ غیب بتانے میں بخیل نہیں۔ تم نے کہا اللہ، ہم نے کہا مان لیا اللہ غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے، اس کا مطلب اللہ بہت بتاتا ہے۔ تو جب بہت بتاتا ہے تو محبوب کو چھوڑ کر باقی کسی کو بتائے گا؟ سب سے پہلے تو محبوب ہی کو بتائے گا نا۔ اچھا، پھر ایک اور بات ہوتی ہے کہ جی بات یہ ہے کہ تم اصل میں مسئلے کو سمجھتے نہیں ہو، میں کبھی سمجھا دیں، بڑی مہربانی آپ کی۔ ہم تو سمجھنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، کوئی سمجھانے والا ہو سمجھائیں ہمیں۔ کہتے ہیں آپ سمجھتے نہیں ہیں، جب اللہ نے بتا دیا تو پھر غیب تو نہ کہا، تو پھر تم کیوں کہتے ہو کہ وہ غیب جانتے ہیں؟ وہ تو غیب رہا ہی نہیں۔ جب اللہ
جائے گا اللہ بتا کر بھی اسے غیب کہے تو پھر تم کیا کرو گے؟ اللہ بتا کر پھر بھی اسے غیب ہی کہے تو پھر کیا کہو گے؟ رب نے فرمایا کہ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، فرمایا محبوب یہ وہ خبریں ہیں غیب کی جو ہم آپ کو بتاتے ہیں، تو اللہ بتا کر بھی اسے غیب ہی کہہ رہا ہے۔ انباء الغیب، غیب کی خبریں اللہ بتا بھی رہا ہے اور غیب بھی کہہ رہا ہے۔ تو جب اللہ سے غیب کہہ رہا ہے تو آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ اب آئے تھے آپ سمجھانے کے لیے، لیکن افسوس کہ آپ کے پلے کچھ نہیں ہے۔ اب ہم سے سمجھ جاؤ کہ اللہ بتا دے تو پھر بھی اسے غیب ہی کہتے ہیں۔ اور غیب پھر کیوں کہتے ہیں؟ غیب اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اللہ نے بتا دیا، لیکن جب آقا اپنی امت کو بتائیں گے تو امت کے لیے تو وہ غیب ہی چیز ہے نا۔ ہم اپنے اعتبار سے کہتے ہیں، امت کے اعتبار سے، مخلوق کے اعتبار سے، کہ مخلوق کو نہیں پتا آقا جانتے ہیں، لہٰذا مخلوق کے اعتبار سے غیب ہے۔ اللہ کے اعتبار سے تو غیب ہے ہی نہیں، اس لیے کہ اللہ کے سامنے سب کچھ ہے اور اللہ خود بتانے والا ہے۔ اس اعتبار سے نہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اور عام مخلوق کا مقابلہ کریں۔ آقا جانتے ہیں، عام مخلوق نہیں جانتی، انسان نہیں جانتے، لوگ نہیں جانتے، لہٰذا لوگوں کے لیے کیا ہوا؟ غیب ہوا۔ معاملہ یہ ہے۔ اچھا پھر ایک اور بات کہتے ہیں جی کہ نہیں، غیب تو صرف اللہ جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا۔ میں نے کہا پہلے یہ ثابت کرو کہ اللہ سے غیب ہے کیا؟ پہلے یہ ثابت کرو کہ اللہ سے غیب ہے کیا؟ کوئی چیز اللہ سے غیب ثابت کرو تب ہمیں کہنا کہ اللہ غیب جانتا ہے۔ میرا یہ مطلب نہیں کہ اللہ نہیں جانتا، اللہ سب کچھ جانتا ہے، لیکن جن معنوں میں ہم کہتے ہیں کہ چیز آنکھوں سے اوجھل ہو، پسے پردہ ہو، اس کو جان لینا، ہم اسے غیب کہتے ہیں۔ ان معنوں میں اللہ سے کوئی چیز غیب کر کے دکھاؤ، ثابت کرو اللہ سے کیا غیب ہے۔ جب کچھ بھی غیب نہیں ہے تو پھر اچھا پھر اگلی بات یہ ہے، اگر یہ کہو کہ اللہ غیب جانتا ہے تو کیا اللہ ظاہر کی چیزوں کو نہیں جانتا؟ جانتا ہے یا نہیں؟ اللہ الذی لا الہ الا ھو عالم الغیب والشہادہ، کہ اللہ غیب کو بھی جانتا ہے اور ظاہر کو بھی جانتا ہے۔ تو اگر غیب نبی میں مانے تو بقول تمہارے شرک ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ تو اللہ کی صفت ہے، تو نبی بھی مانیں گے تو شرک ہو جائے گا۔ تو پھر تو ظاہر بھی اللہ جانتا ہے، پھر ظاہر والی بات بھی کسی اور میں مانے تو شرک ہو جائے گا۔ اب بتاؤ کیا کرو گے؟ کدھر جاؤ گے؟ نہ غیب تو مان سکتے ہو کسی میں، نہ ظاہر مان سکتے ہو، اس لیے کہ دونوں اللہ کی صفات ہیں، دونوں غیر اللہ میں پائے ہیں، بقول تمہارے شرک ہو جائے گا۔ اب جاؤ کہاں جاؤ گے؟ کیا کرو گے؟ بہت ساری باتیں علم غیب پہ، بہت ساری باتیں، لیکن ایک بات جو میں بہت زیادہ مجھے پسند ہے، ویسے تو ساری پسند ہے نا، لیکن ایک بات جو مجھے بہت بیان کر کے نا خوشی ہوتی ہے وہ آپ کو سنا رہا ہوں، اور اس کے بعد ایک دو باتیں یہاں سے کر کے پھر اجازت چاہوں گا۔ اور وہ بات کیا ہے؟ سبحان اللہ کہیے پھر میں بتاؤں گا آپ کو۔ آقا کریم علیہ السلام نے ایک جانور خریدا کسی آدمی سے ادھار پہ، پیسے نہیں دیے، فرمایا پیسے بعد میں آ کے لے جا۔ وہ بندہ چل پڑا، اتنے میں حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی ملاقات ہو گئی۔ اب فرمایا بھائی کون ہو، کدھر سے آئے تھے، کیا معاملہ ہے، کدھر جا رہے ہو؟ اس نے بتایا فلاں جگہ سے آیا ہوں، ایک سواری تھی میرے پاس، وہ بیچنا تھی میں نے، وہ میں نے فروخت کر دی۔ فرمایا کس نے لی؟ کہنے لگے جی آپ کے نبی نے لی ہے، تو پیسے بھی نہیں دیے، انہوں نے کہا کہ بعد میں آ کے لے جانا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ، جا کر یہ پوچھو کہ اے آقا علیہ السلام، آپ نے جو ٹائم مجھے دیا ہے کہ فلاں وقت، فلاں دن، فلاں مہینے آ کے لے جانا، اگر اس سے پہلے پہلے آپ اللہ کو پیارے ہو گئے تو پھر میں کس سے پیسے لوں؟ بات سمجھ آ گئی ہے کوئی نہیں؟ سوال تو ہے نا کہ پھر میں پیسے کس سے مانگوں؟ واپس آیا، یہی اس نے کہا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر میں اللہ کو پیارا ہو گیا تو ابو بکر صدیق سے لے لے گا۔ واپس چل پڑا، جانے لگا، آگے پھر حضرت مولا علی رضی اللہ
کہنے لگا حضور انہوں نے یہ کہا ہے. فرمایا واپس چلے جاؤ، جا کر یہ پوچھو کہ اگر اس وقت سے پہلے صدیق اکبر بھی اللہ کو پیارے ہو گئے تو پھر میں کس سے لوں؟ اب پھر واپس آ گیا آقا کی بارگاہ میں. حضور اگر صدیق اکبر بھی اللہ کو پیارے ہو گئے تو پھر میں پیسے کس سے لوں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر میرے عمر سے لے لینا. کس سے لے لینا؟ عمر سے لے لینا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ کہ آقا کو یہ پتہ ہے کہ صدیق اکبر میرے بعد اللہ کے پاس جائے گا اور عمر صدیق کے بعد جائے گا، اس لیے تو نام ایسے لے لیا آقا. اچھا چلا کہ آقا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر آگے کھڑے ہیں. فرمایا ہاں بھائی بتاؤ اب کیا ہوا؟ کہنے لگا جی آقا نے فرمایا ہے کہ اگر صدیق اکبر بھی اللہ کو پیار ہو گیا تو عمر سے جا کے لے لینا. فرمایا پھر جاؤ جا کے پوچھو کہ اگر وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے اس وقت سے پہلے تو پھر میں پیسے کس سے لوں؟ فرمایا پھر تم عثمان غنی سے لے لینا. اب یہ بات سن کے وہ واپس چلا آگے جا کر پھر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر کھڑے. پھر پوچھا ہاں بھائی کیا ہوا؟ پھر اس نے کہا جی یہ ہوا. فرمایا ایک دفعہ پھر چلے جاؤ اور آقا سے پوچھو اگر اس وقت سے پہلے عثمان غنی بھی اللہ کو پیارے ہو گئے تو پھر میں کس سے پیسے لوں؟ ایسے تو نہیں پھر ہاں کچھ قیمت تو دینی پڑتی ہے. فرمایا کہ جا کے پوچھ کیا ہوگا پھر پیسے کیسے لوں؟ اب جب آیا نا واپس میری آقا کی بارگاہ میں کہ یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ اگر اس وقت سے پہلے وعدہ کے وقت سے پہلے عثمان غنی بھی اللہ کو پیارے ہو گئے پھر میں پیسے کیسے لوں؟ میرے آقا نے فرمایا پھر اسی سے لے لینا جو تمہیں بار بار میرے پاس بھیج رہا ہے. ویسے نعرہ بھی لائے کدے نعرہ بھی لائے کدے میں پوچھنا ہوں گیا. اللہ اکبر. فرمایا کہ پھر اس سے جو تمہیں بار بار بھیج رہا ہے نا پھر اسی سے لے لینا. اب حضرت مولا علی باہر ہیں، آپ اندر نہیں گئے، آپ سامنے نہیں ہیں، آپ اوجل ہیں، آپ باہر کھڑے ہیں اور آقا کو پتہ ہے کہ کون ہے جو یہ اس کو بھیج رہا ہے. اور معاملہ کیا تھا؟ معاملہ یہ تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا معاملہ جو ہے وہ حل کر رہے تھے کہ ذرا پتہ تو چلے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کون ہے، پھر کون ہے، پھر کون ہے، پھر کون ہے. ساتھ یہ مسئلہ بھی تو حل ہوا نا. آج کچھ لوگوں کی یہ بھی پریشانی ہے کہ خلیفہ تو الخلیفہ تو بلا فصل کون ہے، یہ بھی لوگوں کو پریشانی ہے. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حل فرما دیا. بہرحال بہت ساری باتیں کرنے کو ہیں لیکن وقت نہیں ہے. یہ اس وقت میرے پاس جو کتاب ہے یہ میں خاص طور پہ گھر سے لے کے آیا ہوں. یہاں بھی یقیناً موجود ہوگی، آپ روزانہ اس سے پڑھتے سنتے ہوں گے، لیکن میں اس لیے لے کے آیا ہوں کہ یہ آپ سب کے گھر میں ہونی چاہیے. میں نے کیا کہا؟ یہ آپ سب کے گھر میں ہونی چاہیے. یہ ایسی کتاب ہے کہ اگر یہ آپ کے گھر میں ہوگی انشاءاللہ بہت سارے معاملات، دینی معاملات جس میں عبادات بھی شامل ہیں، جس میں عقائد بھی شامل ہیں، جس میں معاملات بھی شامل ہیں، بہت ساری باتوں کی معلومات آپ کو ملے گی. اور اگر آپ مجھ سے پوچھیں ایک مشورہ، آپ مفت مشورہ ایک آپ کو دے رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ مجھے نہیں یاد پڑتا، کوئی ایک دو دفعہ شاید ہو گیا ہو کہ کسی کی شادی ہو، کسی دوست کی، کسی بھائی کی، کسی عزیز کی، تو میں نے کسی کو پیسے دیے ہوں سلامی کے طور پہ، میں یہی تحفہ گفٹ کرتا ہوں سب کو. تو یہ آپ کے لیے بھی مفت مشورہ ہے کہ جس کو دینا ہو اس کو بجائے 500 روپے کی یہ 250 کی کتاب دے دیں. ایک تو آپ کو 250 روپے بچ جائیں گے اور دوسرا وہ ساری زندگی پڑھتا رہے گا، اس کے بچے پڑھتے رہیں گے، آپ کو ثواب ملتا رہے گا. تو اب میں یہ کیونکہ لے کے آیا ہوں، اب اس کتاب کا حق ہے کہ کم از کم ایک روایت اس میں ایسے بیان کی جائے. بس یہ آخری روایت ہوگی، اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو چھٹی مل جائے گی. اور وہ روایت یہ ہے، میں زبانی آپ کو بتا دیتا ہوں، لیکن یہاں سے تھوڑا سا میں دیکھ اس لیے رہا ہوں تاکہ کتاب کا حق ادا ہو جائے. تو یہ روایت مشکاہ شریف کے اندر موجود ہے اور انہوں نے اس کو نقل کیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا تو ایک
ایک بھیڑیا آیا، اس نے ایک بکری پکڑ لی اور پکڑ کے جب بھاگا تو چرواہا اس کے پیچھے بھاگا اور اپنی بکری چھڑا کر لے آیا اس سے۔ جب بکری چھڑا لی نا تو اب اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ جو بھیڑیا تھا وہ ایک ٹیلے پر چڑھ گیا اور اس نے کہا کہ میں نے اپنا رزق حاصل کرنے کی کوشش کی تھی، جو تم نے مجھ سے واپس لے لیا۔ وہ کہتا ہے عجیب بات ہے کہ بھیڑیا ہو کر تم باتیں کر رہے ہو، میں نے پہلے کبھی ایسا نہیں دیکھا کہ کوئی بھیڑیا بھی باتیں کرتا ہو۔ تو بھیڑیے نے کہا تم اس بات پر حیران ہو رہے ہو کہ بھیڑیا باتیں کر رہا ہے، میں تمہیں اس سے بھی عجیب بات نہ بتاؤں؟ وہ اور حیران ہوا، اس نے کہا چلو اس سے بھی عجیب بات بتا دو۔ تو اس نے کہا کہ اعجب من هذا رجل في النخلات بين الحرتين يخبركم بما مضى وبما هو كائن بعدكم۔ اس نے کہا اس سے عجیب تر بات یہ ہے کہ ایک ہستی دو پہاڑوں کے درمیان مبعوث ہوئی ہے اور وہ تمہیں ان باتوں کی خبر بھی دیتی ہے جو ہو چکی ہیں اور ان کی خبر بھی دیتی ہے جو بعد میں ہوگی۔ گویا اس بھیڑیے نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر دی کہ نبی تشریف لا چکے ہیں، نبی آخر الزمان، اور ان کی شان یہ ہے وہ ماضی کی باتیں بھی بتاتے ہیں، مستقبل کی بھی بتاتے ہیں، جو ہو گیا وہ بھی بتاتے ہیں اور جو ہونے والا ہے وہ بھی بتاتے ہیں۔ جب اس چرواہے نے یہ سنا اس نے اپنا ریوڑ چھوڑا ادھر ہی اور چل پڑا مدینہ طیبہ کی جانب، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، یہی واقعہ آ کر بیان کیا اور ساتھ ہی کہا کہ حضور اگر بھیڑیا جو ہے وہ آپ کو جانتا ہے، وہ آپ کی شانیں بھی جانتا ہے، تو پھر مہربانی فرمائیے مجھے بھی اپنا غلام بنا لیجیے۔ تو آخری بات یہ ہے کہ بھیڑیا چار ٹانگوں والا، سمجھ آ رہی ہے، وہ آقا کا غیب مانتا ہے۔ چار ٹانگوں والا ہے جانور، کہتے ہیں اسے بھیڑیا، وہ آقا کا غیب مانتا ہے، بلکہ فقط مانتا نہیں ہے، آقا کے علم غیب کی تبلیغ بھی کرتا ہے، اور اس کی تبلیغ پر لوگ ایمان بھی لے آتے ہیں۔ تو ان لوگوں کے ایمان کا کیا پھر ہم معیار سمجھیں کہ جو ایمان لا کر کلمہ پڑھ کر بھی کہیں کہ نبی کے پاس غیب نہیں ہے؟ بھیڑیا اچھا ہوا نا پھر ان سے، کیا خیال ہے بھائی؟ حدیث کہہ رہے، میں تو کچھ نہیں کہہ رہا، بھیڑیا اچھا ہوا نا اس سے، ان لوگوں سے۔ اچھا یہ عجیب ایک بات ہے، شبلی نعمانی نے جو سیرت النبی پر کتاب لکھی ہے اس میں بے حساب واقعات اس نے جمع کیے ہیں اور نام تو ان کا رکھا ہے اخبار غیبیہ۔ کیا نام رکھا ہے؟ اوپر لکھا ہے اخبار غیبیہ، نیچے اس نے لسٹ بنائی ہے پوری واقعات، اس نے کیا کہ سلسلہ نے روم کے فتح ہونے کی خبر دی، شام کے فتح ہونے کی خبر دی، قیامت کی خبر دی، فلاں خبر دی، فلاں خبر دی، فلاں خبر دی، یعنی انگنت اس نے واقعات جو ہیں اس میں جمع کیے ہیں، سارے واقعات جمع کیے ہیں، لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہ غیب نہیں جانتے۔ عجیب منطق ہے تمہاری، عجیب عقل ہے تمہاری، یہ واقعات بھی ساتھ ساتھ بتاتا جا رہا ہے، جمع کرتا جا رہا ہے، اکٹھے کرتا جا رہا ہے، لیکن ساتھ ماننا بھی نہیں ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے گجرخان میں ہم میلاد کا جلسہ کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کیوں کرتے ہو، یہ صحابہ نے کوئی نہیں کیا، اور خود ساتھیے کوثر کانفرنس کرتے ہیں تو پھر کبھی نہیں سوچتے کہ صحابہ نے یہ کب کی تھی۔ سمجھ آئیے کوئی؟ خود ساتھیے کوثر کانفرنس کرتے ہیں تو کبھی نہیں انہوں نے سوچا کہ صحابہ نے کبھی یہ کانفرنس کی تھی۔ خود جناب اطاعت مصطفیٰ پہ کانفرنس کریں گے، ختم نبوت پہ کریں گے، لیکن کبھی نہیں یہ سیرت مصطفیٰ پہ کریں گے کانفرنس، لیکن کبھی نہیں یہ سوچا کہ یہ صحابہ نے کی تھی یا نہیں، لیکن میلاد کا نام لے کر نہیں یہ تو بدعت ہے، یہ تو صحابہ نے کبھی کیا ہی نہیں تھا۔ تو ذات اکرامی مختصر وقت میں میں نے کچھ بیان کیا، اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے اسلام کے شیخ اور پھر دعا۔ شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام
شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام